کامیاب لوگ مفروضوں اور اندازوں کی مدد سے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ عقل و دانش اور اچھے لوگوں کی رائے کی مدد سے بہترین اصول بنا لیتے ہیں۔ پہلا تاثر ایسا دیجیے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجیے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے۔ آسانیوں کی تلاش ضرور کیجیے، لیکن ان آسانیوں میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آسانیوں میں ہی رکھے گا۔ بعض اوقات راستے بند ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا انسان معافی جلدی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعہ اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے۔ نہ بدلنی ہو تو ہزار کتابیں، کئی دشوار اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بیگا بھی نہیں کر سکتے۔ کسی پر احسان بھی ایسے کریں کہ اس پر احسان ہونے کا احساس بھی نہ پیدا ہو۔ دوسروں پر احسان کر کے بعد میں شکریہ کی امید اور تقاضا نہ کیجیے۔ دوسروں کی غلطیاں تلاش نہ کیجیے، اور اگر اپنی غلطی ظاہر ہو تو فوراً معذرت کر لیجیے۔ معافی مانگنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے، اور معافی دینے والا اس سے بھی بڑا بہادر ہوتا ہے۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے۔ چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا پڑتا ہے۔ منزل پر پہنچ کر راستے کی ساری مشکلات ویسے ہی بھول جاتی ہے۔ جس طرح رات کے بعد دن خود بخود آ جاتا ہے، اسی طرح آپ کے بے لوث خدمت کے بعد مالک آپ کو اپنی رحمت سے ضرور نوازتا ہے۔ دوسروں کو بے لوث دینا اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کی علامت ہے۔ الفاظ اتنی طاقت کے حامل ہوتے ہیں کہ مقررین اور لیڈرز لفظوں کے استعمال سے لوگوں کو تحریک دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کامیابیوں کو اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس بھی نہیں رہیں گے۔ انسان علم حاصل کرتا رہے اور علم بانٹتا رہے تو صاحب علم کا درجہ پا لیتا ہے۔ ہم خامیاں تلاش کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ مکھی کی طرح ہمیں صرف گندگی ہی کی تلاش کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ایک بھنورا بنیے اور پھول کی تلاش کیجیے۔ نیکی کا صلہ لوگوں سے طلب کرنا حماقت ہے۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ خود آپ کے احسان کا بہترین صلہ لوٹائے گا۔ زندگی میں اگر کبھی آپ نا امید ہو جائیں تو فقط ایک پر امید بندے کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ 10 منٹ گزار لیں۔ آپ زندگی کی جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، چیزیں اتنی بری نہیں ہوتی جتنا ہم انہیں برا سمجھتے ہیں۔ کانٹے اور پھول ایک ہی پودے پر لگتے ہیں۔ جو آپ کے آنسوؤں کی قدر نہیں جانتا، اس کے لیے رونا چھوڑ دیں۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ میں یہ یقین پیدا کر دے کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔ ہم چھوٹے چھوٹے کام کرنے کا آمادہ نہیں ہوتے، حالانکہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں۔ سب جیسوں میں سب جیسا نہیں بننا، خود کو منفرد بنا دیجیے، خیالات، شخصیت اور عادات کے لحاظ سے۔ کل جو پھول کھلیں گے ان کے بیج آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے آج ہی ان کو بو دیجیے، آپ کو کل شاندار ملے گا۔ وہ جگہ جہاں پانی رک جائے، گندہ جوہر بن جاتی ہے، اور بہتا پانی ہمیشہ تازگی کا احساس بخشتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 2 ہی قسم کے انسان ہیں، ایک وہ جو علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا وہ جو علم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ سلام اس ذات کو جو دلوں میں جذبے ڈال کر عام لوگوں سے خاص کام لیتی ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، زندگی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ بڑے خواب سجائے، کیونکہ جو چیز آپ کے تصور میں نہیں وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی۔ آج ہی اپنے 10 منفی احساسات میں بولے جانے والے الفاظ تلاش کیجیے اور ان کی جگہ مثبت اور جوش دلانے والے الفاظ رکھ دیجیے۔
اس سے آپ اپنی زندگی کو کامیاب ترین بنانے کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ اپنی فرضی نظریات میچ کو اڑا دیجیے۔ چیزوں اور واقعات کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ اس بات پر غور کیجیے کہ لوگ کن راستوں کو اپنا کر کامیاب ہوتے ہیں۔